السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھراں حکیم محمد اسماعیل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اتنی ہمت اور عقل اور جوش جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اپنے علاج خود کرنے کی کوشش کریں۔ شفا من جانب اللہ، شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر دوا میں شفا نہیں ہے۔ اگر دوا میں شفا ہوتی تو حکیم کبھی بیمار نہ ہوتا۔ یا حی یا قیوم۔ تو آج جس جڑی بوٹی کے متعلق بات کریں گے وہ عام لفظوں میں اس کو املتاس کہا جاتا ہے۔ املتاس کا جو درخت ہے یہ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اسٹیڈیم میں، پارکوں میں، روڈ کے اوپر، اکثر اوقات نہر کے اوپر بھی یہ درخت اگاتے ہیں اور اگائے بھی جاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے، کوئی چیز بھی ہو تو اگانی پڑتی ہے۔ املتاس کا جو درخت ہے وہ تقریباً 25 سے 35 فٹ تک لمبائی ہوتی ہے۔ جیسے عام بڑے درخت ہوتے ہیں بکین کا یا نیم کا، اس طرح کا یہ درخت ہوتا ہے، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں یہ فالسے کے پتوں کے برابر ہوتے ہیں، یا پیپل کے پتوں کے برابر لگا لیں۔ اور اس کے پاس جو پھل ہے وہ لمبی 2.5 فٹ 3 فٹ 2 2.5 3 فٹ لمبی پھلیاں لگتی ہیں۔ وہ پھلیاں لگتی ہیں، پھلیاں جب پک جاتی ہیں وہ پہلے سبز ہوتی ہیں، پھر ان کا رنگ بلیک ہو جاتا ہے۔ جب بلیک ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پک چکی ہے۔ املتاس کا جو استعمال ہے طب نبوی، طب یونانی میں ہزاروں سال سے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ استعمال ہمارے حکماں کیوں کرتے تھے، کس بیماری پہ کرتے تھے، اور کیا وجہ ہوتی تھی کہ وہ اس کا استعمال کرتے تھے؟ ناظرین، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک اندرونی طور پہ وینوں میں، شریانوں میں، مسل میں، جلد میں، کہیں پہ بھی کوئی چیز جو مضر ہے، جو نقصان دینے والی ہے، جو زہریلی ہے، وہ گلٹی ہے، رسولی ہے، کلاٹس ہیں، زہر ہے، کوئی بھی مواد ہے، اگر ہم اپنے جسم سے اس مضر اثرات کے مواد کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں جو بہترین معاون اور مددگار ہے وہ ہے املتاس۔ املتاس ہمارے جسم میں گلٹیاں ہوں، رسولیاں ہوں، یا بلغم جم جاتی ہے سینے پہ، یا سانس والی نالی میں بلغم جم جاتی ہے، یا بعض اوقات ہمیں زکام ہوتا ہے، ہمارا یہ جو ماتھا ہے یہ سارا جکڑا جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے نا دماغ معاف ہو جاتا ہے، دماغ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس میں، اور اس کے علاوہ قبض ہو، یا ہمیں سٹول پاس نہ ہوتا ہو، یا پھر ہمیں ہماری جو فیمیل ہیں ان کو صحیح پیریڈ نہ آتے ہوں، صحیح ڈیٹ نہ آتی ہو، اس معاملے میں بھی، یا پھر بعض اوقات ہمارا یورین بلاک ہو جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی۔ تو لہٰذا کوئی بھی رکی ہوئی چیز کو جو کہ اس کا رکنا ہمیں نقصان دیتا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے املتاس بہترین معاون و مددگار ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ویسے تو املتاس کے جو پتے ہیں، جو املتاس کی جو چھال ہے، جو املتاس کی لکڑی ہے، جو جڑ ہے، ساری ہی استعمال کی جاتی ہے اور کی جا سکتی بھی ہے، لیکن آج جو ذکر کریں گے وہ پھلیوں کا کریں گے۔ جب پھلیاں بلیک ہو جاتی ہیں، پھلیاں پک جاتی ہیں، ان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، جب ہم ان کو توڑتے ہیں تو ان کے اندر 1 انچ کے آگے ایک جیسے پیسہ ہوتا ہے نا، پیسہ اور ٹھیپا جو ہوتا ہے 50 پیسے والا یا 100 پیسے والا جو ٹھیپا ہوتا ہے، اس طرح وہ اس ٹھیپے جیسا اس کا ایک سیڈ ہوتا ہے اس کے اندر،
اور اس 1 انچ کے بعد وہ سیٹ ہوتا ہے، 1 انچ دوسرے ایک سیٹ کے درمیان دوسرے سیٹ سے پہلے 1 سیٹ کے بعد میں اس میں غدہ ہوتا ہے بلیک کلر کا. اس کا رنگ ایسے ہوتا ہے جیسے گلیسریزا ہوتا ہے نا، 7 ملٹھی ہوتی ہے، 7 ملٹھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ 7 ملٹھی جیسا ہوتا ہے. اور وہ ایسے مواد جب جمع ہوتا ہے اس کو آپ اٹھائیں. اب اس کو جو 2 پیسوں کے درمیان، وہ 2 جوڑوں کے درمیان جو پیسہ ہوتا ہے، وہ تقریباً ہمارے اطباء ایک خوراک اس کو استعمال کرواتے ہیں. اگر بچے کی عمر کم ہے، بچہ ہے، مریض ہے، تو پھر اس کو ہاف کر لیں، آدھا کر لیں. لیکن اس پہ کرنا کیا ہے، آپ نے اس کے درمیان میں 2 پیسوں جو سیڈ کے درمیان میں جو غدہ ہے، جو اس کا مواد ہے، جو لکوڈ ہے، اور اس کو آپ نکالیں. اس کا بنا لیں جوشاندہ، اس کا بنا لیں قہوہ. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھل میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جب یہ ہمارے اندر جائے گا، ہماری باڈی میں جائے گا، جہاں کہیں پہ بھی بلاکیج ہوگی، جہاں کہیں پہ بھی کلاٹس ہوگا، رسولی ہوگی یا گلٹی ہوگی یا کوئی جمی ہوگی، بلغم ریشہ جمع ہوگا، یہاں تک کہ جو سفرا ہے وہ ہمارے پتے میں جم جاتا ہے، وہاں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اس کو نکالنے کے لیے، کیونکہ جو پتے کی پتھری ہوتی ہے وہ اصل میں پتھری، وہ سفرا ہی ہوتا ہے جو پتھری کی شکل اختیار کرتا ہے. یہاں تک کہ پتے کی پتھری کو اور جو بھی ہمارے جسم میں خاص گردے مثانے کی پتھری کو، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جو رکی ہوئی ہے، جس کا رکنا ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو نکالنے کے لیے یہ قہوہ ہم استعمال کر رہے ہیں. اب یہ قہوہ جو ہے، یہ اب آپ نے اس کا جو غدہ ہے وہ آپ نے ایک پیالے میں یا ایک گلاس پانی میں ڈالا. اب اس کو آپ بوائل کریں گے. جب وہ بوائل فل اچھے طریقے سے جوش مارے گا، جوش کو دے گا، بوائل کرے گا، دیکھیں گے اس کا کلر جو پانی کا بلیک ہو گیا ہے، تو آپ اس میں اگر بیری کا شہد مل جائے، کوئی بھی شہد مل جائے، تو آپ اس میں شہد ڈالیں 1 چمچ یا 2 چمچ، وہ آپ استعمال کریں. خالی پیٹ استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر کھانے کے بعد بھی استعمال کریں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر بھی اتنا آپ کو کام دے گا. اب اس سے ہوگا کہ اس کی نشانی کیا ہے ناظرین؟ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کے سٹامک میں یا آپ کے گلے میں یا آپ کے معدے سے اوپر کہیں پہ بھی کوئی مواد ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی کینسر کا بھی کوئی جراثیم ہے، ان کو بھی بذریعہ بلڈ، یعنی کہ ہمارے منہ سے وہ خون بن کے باہر نکلے گا، میلٹ جب ہوگا، کیونکہ اس کا جو مزاج ہے یہ گرم تر ہے. عملتاس، اس کو اگر ہم پنساری سے نہ بھی لیں، یہ پارکوں میں، اسٹیڈیم میں، اکثر ریلوے اسٹیشنوں پہ، نہروں پہ اکثر یہ مل جاتا ہے ہمیں. تو اگر ہم اس کا استعمال کریں گے، اگر وہ سٹامک کے نیچے ہے، پیٹ میں ہے، آنتوں میں ہے، پھر بھی ہمیں خونی موشن لگیں گے اس کے استعمال سے. اگر خونی موشن ہمیں لگتے ہیں اور خونی موشن شروع ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عملتاس اپنا کام کر رہا ہے اور بیماری کی جڑیں اکھیڑ رہا ہے. آپ اس کو 8 دن کم از کم استعمال کریں. اس سے زیادہ اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کے استعمال کے لیے پھر آپ رابطہ کریں گے اپنے اطباء کے حضرات ساتھ. آپ کے جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان سے آپ رابطہ کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے بھئی آپ کا جو مزاج ہے اس کے مطابق اس کا جو استعمال ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. ناظرین، اس کو جو زیادہ ہم اس کے فائدے تو بے شمار ہیں. یہ معدے کو، قبض کو، گیس کو بھی خارج کرتا ہے، ہمارے جوڑوں کے درد کو بھی کرتا ہے. لیکن اس کے بے شمار فوائد میں اس کی جو مین فائدے ہیں کہ وہ جو ہے نا، وہ ہمارے جسم سے مواد کو نکالتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جلد میں گلٹیاں ہیں، ہمارے بعض اوقات بندے کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، وہ سانس والی نالی میں کلاٹس ہو جاتے ہیں، لوتھڑے بن جاتے ہیں، یا بلغم جم جاتی ہے، ریشہ بن جاتا ہے، کیرا جم جاتا ہے ماتھے میں. اس کو ڈیزولو کر کے، اس کو پگھلا کے جسم سے باہر نکالنے کا بہترین کام ہے اس کا.
اب یہ جو ہے جو اس کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ پھر ہمارے پیٹ میں مروڑ پیدا کرے گا. صاف ظاہر ہے جو چیز پگھلا رہی ہے نکلا رہی ہے وہ مروڑ پیدا کرے گا, ہمیں خونی موشن لگیں گے. آپ 10 دن 8 دن اس کو استعمال کریں, اس کے بعد اپنے معالج سے مشورہ کریں. اگر معالج نہیں ملتا تو آپ پھر اس کی مقدار کم کریں, اس میں کوئی روغنیات ڈالیں, اس میں کوئی آپ تلوں کا تیل ڈال لیں, یا اس میں گائے کا دیسی گھی ڈالیں, یا اس کے اندر کوئی آپ ادرک لہسن وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر. تو اس کے لیے اس کا استعمال بہترین ہے. اب اگر ہم خالی اس کا جو سیڈ ہے وہ اگر ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ہمارے اطباء حضرات جو ہیں جو زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہے مدر حیض میں. جو ہماری خواتین جن کے پیریڈ رکے ہوئے ہیں, جن کے حیض نہیں آتے, جن کو مینسز وغیرہ نہیں آتے, وہ اگر باقاعدہ 15 دن یا 20 دن یا مہینہ بھی اس کو ریگولر استعمال کرتی ہیں صبح شام, تو ان کے حیض جاری ہو جائیں گے. اصل میں یہ ایک بہت بڑا بیماری, بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر حیض کا نہ آنا یا حیض کا رک کے آنا, وہ ہارمونز ان بیلنس ہو جاتے ہیں, اس میں پھر عورت کی جو رونق ہے چہرے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسی ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو استعمال کریں, روزانہ استعمال کریں. اگر بالفرض بیماری نہیں بھی ہے پھر بھی آپ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پھر بھی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ اس کے بے شمار جہاں پہ فائدے ہیں وہاں پہ کوئی بیماری ہمیں لگ رہی ہے یا جو بیماری ہمارے جسم کے پیدا ہو رہی ہے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ مختصر جو ویڈیو ہے یہ پسند آتی ہوگی. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, جب تک اجازت دیجیے.